ہے کہ یار پہلے تو مجھے کوئی ایک ویڈیو یہ دکھاؤ جس میں انجینئر صاحب نے یہ کہا ہو کہ جی قادیانیوں کی قربانی یعنی قادیانیوں کا ذبیحہ حلال ہے. کوئی ایک ویڈیو جس میں یہی سٹیٹمنٹ دی ہو. آپ نے کسی چیز سے اخذ نہیں کرنا ورنہ ہم بھی اخذ کریں گے کہ اس کا یہ مطلب نہیں تھا. رکو ذرا صبر کرو. اہل کتاب کا کیا؟ ہاں سورۃ المائدہ میں اہل کتاب کی عورتیں بھی حلال ہیں, ذبیحہ بھی حلال ہے اگر اللہ کا نام لے کے ہو تو. اللہ کا نام لے کے ہو. اگر اللہ کا نام نہیں لیا تو مسلمان کا بھی حلال نہیں ہے. تو اہل کتاب کا اگر ذبیحہ حلال ہے تو قادیانیوں کا ذبیحہ بھی حلال ہی ہوگا. تو اہل کتاب کا اگر ذبیحہ حلال ہے تو قادیانیوں کا ذبیحہ بھی حلال ہی ہوگا. لو سامبو اس کا شاگرد کہہ رہا ہے کہ ہمیں صرف ایک ویڈیو دکھا دیں جس میں انجینئر صاحب سے سوال ہوا ہو قادیانیوں کے ذبیحے سے متعلق اور انہوں نے کہا یہ حلال ہے, پھر ہم آپ کی بات مان لیں گے کہ آپ اہل سنت کے علماء جو کہتے ہیں کہ مرزا جی قادیانیوں کا سپورٹر ہے, ان کو فائدہ پہنچاتا ہے, ان کو سپورٹ کرتا ہے, پھر ہم آپ کی بات مان لیں گے. مانیں جی اب اگر آپ حلالی ہیں اور حلال نطفے سے ہیں تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ کو ویڈیو دکھا دی کہ جس میں واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے تو پھر قادیانیوں کا بھی ذبیحہ حلال ہے, حالانکہ اس پر اجماع ہے مسلمانوں کا کہ قادیانی کافر ہیں. اب کافروں کے ذبیحے کو یہ حلال کہہ رہا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم فرماتا ہے وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کے اپنا راستہ لے لے ہم اسے جہنم پہنچائیں گے اور بہت برا ٹھکانہ ہے. سورہ النساء آیت نمبر 115. تو مسلمانوں کا اس میں اجماع ہے, تمام مسلمانوں کو, شیعہ سنی دیوبندی اہل حدیث تمام مسلمان کہتے ہیں کہ قادیانی کافر ہے. اور یہ عدالت سے ہے کہ عدالت نے بھی کہا ہے کہ قادیانی کافر ہیں, لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا ذبیحہ حلال ہے. تو کافروں کا ذبیحہ حلال, اور یہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کرتا ہے کیونکہ مسلمان قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں. یہاں تک کہ جن مسلمانوں نے قادیانیوں سے مناظرہ کیا یہ ان کا دشمن بن جاتا ہے. آپ دیکھ لیں ویڈیوز, یہ ان کو گالیاں دیتا ہے. اور پیر میرل شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں اتنی گندی زبان استعمال کرتا ہے کہ ان کے ساتھ اگر مناظرہ ہوتا مرزا قادیانی کا تو پیر میرل شاہ کا منہ کالا کر دیتے, کالک مل دیتے, اس طرح کے الفاظ. اور یہ بھی ویڈیو آپ دیکھیں گے کہ جناب علی پیر میرل شاہ بھاگ گئے تھے. ہمیں جو قادیانی نے مواد پہ دیا ہے نا اس میں یہ بھاگے ہیں, قادیانی نہیں بھاگا. پیر میرے علی شاہ صاحب سامنے آئے, ٹھیک ہے, بڑے بڑے علماء سامنے آئے. اب وہ لادہ بات ہے کہ دونوں میں سے بھاگا کون تھا یہ ایک الگ چیز ہے. مجھے جو قادیانیوں نے مواد بھیجا ہے اس میں تو یہ لوگ بھاگے ہیں اور پروگرام نہیں ہوا. مجھے جو قادیانیوں نے مواد بھیجا ہے اس میں تو یہ لوگ بھاگے ہیں. مجھے جو قادیانیوں نے مواد بھیجا ہے اس میں تو یہ لوگ بھاگے ہیں. اس کو مواد قادیانیوں نے دیا, ہمیں نہیں دیتے قادیانی مواد, کسی اور کو نہیں دیتے. تمہیں کیوں دیتے ہیں؟ تم ان کی سپورٹ کرتے ہو, تم مسلمانوں کے دشمن ہو. ابھی پچھلے مہینے مبارک ثانی کیس میں تمام مسلمان اکٹھے تھے, یہ الگ تھا. وہی آیت اس پر فٹ آ رہی ہے کہ ما تولا ونصلی جہنم وساءت مصیرا. جو مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کے اپنا راستہ الگ سے بنائے گا اللہ فرماتا ہے ہم اسے جہنم بھیج دیں گے. تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع تھا کہ مبارک ثانی کیس میں جس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ قادیانی تبلیغ کر سکتے ہیں, تمام مسلمان کہ نہیں کر سکتے, جائز نہیں ہے. اس نے داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ اس کو آپ ریورس نہیں کروا سکتے. اگر آپ نے حلال چندے کرنے ہیں تو آپ اس کو ریورس کروائیں, تو ریورس تو ہو گیا. اب مانے کہ اہل سنت کے علماء ٹھیک ہیں, اب نہیں مانتا بھئی, اب آپ کو ویڈیو بنانی چاہیے کہ ریورس ہو گیا. لیکن نہیں جناب علی, میرا موقف اور ہے جو مولویوں کو نہیں ہے. بھئی مولویوں کا موقف کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ نبی علیہ السلام کے ختم نبوت کے ڈاکو ہیں, یہ کافر ہیں. تو تمہارے اس سے کوئی موقف اور ہے؟ ظاہر ہے اس کا موقف وہی ہے کہ یہ مسلمان ہیں, ان کا ذبیحہ حلال ہے, ان کی عورتوں سے نکاح جائز ہے. اب اس موقع پر مسلمانوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا. بہت بڑے اختلافات ہونے کے باوجود شیعہ سنی اکٹھے تھے, لیکن یہ الگ تھا. نہیں, میرا موقف بعد میں آئے گا جب یہ سارے مولوی جمع ہوں گے, اس وقت میں ان کو ٹھیک کروں گا. یعنی جواب دینا تھا قادیانی کو, اب یہ کس کو جواب دے رہے مسلمانوں کا. تو یہ مسلمانوں کا دشمن ہے, قادیانیوں کا سپورٹر ہے, اور کافروں مشرکوں کو آئی لو یو کہتا ہے. باقی یہ جو بھی حالیہ فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا, تو اس کے اوپر ملک گیر احتجاج کی اناؤنسمنٹ کی ہے مختلف مکاتب فکر نے, اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اس فیصلے کو ریورس کروائیں گے. تو میں نے اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے کہا تھا کہ اب تم نے اس بات کے اوپر قائم رہنا ہے اور یہ کر کے دکھانا ہے. ادروائز اگر تم پیچھے ہٹ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ صرف چندے کھانے میں شیر ہو. رہا ہمارا موقف تو میں وہ اس وقت رکھوں گا جب یہ لوہا گرم ہوگا. یہ سب کے سب علماء کرام جب یہ دھرنے کے لیے پہنچے ہوں گے نا. جھوٹ بولتا ہے,
ذلیل ہوتا ہے. اس نے جھوٹ بولا کہ جو قادیانیوں کے خلاف کام کرتے ہیں وہ پیسے لیتے ہیں. یعنی اس بات پہ بھی قادیانی کو سپورٹ کرتا ہے کہ جناب علی تمہارے خلاف جو کام ہو رہا ہے یہ اینٹی قادیانی ہے, ختم نبوت پہ کام نہیں ہے, اینٹی قادیانی ہے اور یہ پیسے لے کے تمہارے خلاف کام کرتے ہیں. شمس الدین ایک قادیانی تھا, اس کے بعد مسلمان ہوا, اس کے پاس آیا, اسٹوری سنا رہا ہے, ذرا سنیں وہ اسٹوری اس کی. میرے پاس ایک بھائی آئے جو قادیانی سے مسلمان ہوئے تھے, اور پھر مجھے وہ کہنے لگے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قادیانیوں کے خلاف مہم چلانے کے اوپر پیسہ کتنا ہے. پھر اس نے مجھے کئی مولویوں کا بتایا کہ اس سال اس نے کتنے ملینز روپیز باہر سے منگوائے ہیں کہ ہم قادیانیت کے خلاف جہاد کر رہے ہیں. تو مجھے بتانے لگا, مجھے کہنے لگا جی سر بڑا نفع بخش کاروبار ہے, آپ بھی شروع کریں. مجھے اس کے لیے ابھارنے آیا تھا. میں نے کہا آپ غلط جگہ آئے ہیں بھائی, ٹھیک ہے, میں نے جج کر لیا. تو میں نے کہا آپ بھائی تشریف لے جائیں, آپ کہیں اور جائیں, یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے نہیں ہے, یہاں تو آپ کو ننگی تلوار بننا پڑے گا. مجھے ابھارنے کے لیے آیا اور اس نے کہا کہ نفع بخش کاروبار ہے, آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں. میں نے کہا نہیں, آپ غلط جگہ آئے ہیں, واضح طور پر کہہ رہا ہے. اچھا, جب یہ ویڈیو اس نے بنائی, اس ویڈیو کا نام ہے قادیانیوں سے لین دین, اس نے ٹائٹل رکھا. اب وہ بندہ خود آ گیا اگلے ہفتے کو, اتوار کو جو اس کی مجلس ہوتی ہے, وہاں اس بندے نے اس کو ننگا کیا اور ساری دنیا کے سامنے ذلیل ہوا. اس نے قرآن پاک پر حلف اٹھایا کہ میں کوئی پیسے نہیں لیتا. اس نے کہا کہ وہ خود پیسے لیتا ہے, اور اس نے کہا کہ باہر سے پیسے آتے ہیں اور تم بھی جو ہے اس میں شامل ہو جاؤ. تو قادیانیوں نے اس ویڈیو کو بہت آگے شیئر کیا کہ دیکھیں مسلمان چندے لیتے ہیں, پیسے لیتے ہیں ہمارے خلاف, اور یہ شمس الدین جو مسلمان ہوا اور قادیانیوں کے خلاف کام کرتا تھا, اس کو انہوں نے گالیاں دی. قادیانی خود مانتا ہے اپنی ویڈیو میں, جو میں ابھی آپ کو دکھانے والا ہوں. تو قادیانیوں نے اس ویڈیو کو بہت زیادہ شیئر کیا کہ مسلمان ہمارے خلاف جو کام کرتے ہیں پیسوں کے خاطر کام کرتے ہیں, اور دین مذہب سے ان کا کوئی تعلق نہیں. یار یہ مرزا کا کہنا ہے بار بار کہ جناب ان کو دین سے لینا دینا کوئی نہیں, یہ پیسوں کی وجہ سے کرتے ہیں. اب اس نے قسم اٹھائی آ کے کہ جناب میں پیسوں کی وجہ سے نہیں کرتا, میں اللہ کے لیے کرتا ہوں. کتنا جھوٹا نکلا, کتنا ذلیل و رسوا ہوا, کس طرح قادیانی کو سپورٹ کرتا ہے. دیکھیں اب کس طرح ذلیل ہوا, یہ بھی آپ دیکھ لیں. آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ شمس الدین بھائی لاہور سے تشریف لائے ہوئے ہیں. پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے پچھلی مجلس کے اندر ہمارا ایک کلپ اسی میں سے کاٹ کے اپلوڈ ہوا تھا, قادیانیوں سے لین دین کا مسئلہ. تو اس میں جہاں کہیں میں نے اور کئی باتیں کی, ساتھ ہی ساتھ چند میں نے دبے الفاظ کے اندر ان کا نام لیے بغیر ذکر کیا تھا, لیکن چونکہ وہ دبے الفاظ ایسے تھے کہ وہ باقی لوگوں کو اس چیز کا ادراک ہو گیا, اور اس کو ان کے مخالفین نے بھی مس یوز کرنا شروع کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے آپ علی بھائی قرآن پہ حلف لے لیں کہ میں نے یعنی اس دعوت و تبلیغ کو مال کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا ہوا, جبکہ آپ نے اس طرح کی بات کی کہ آپ نے میری باتوں سے یہ تاثر لیا اور آپ نے اس کو بیان کیا. تو اس میں میں نے یہی بات کی تھی کہ ان کی باتوں سے میں نے یہ تاثر لیا کہ چونکہ انہوں نے وہ بات کی تھی کہ فلاں فلاں بھی یہ کر رہے ہیں, حالانکہ ان کی نیت نہیں تھی. تو مجھے بتانے لگا, مجھے کہنے لگا جی سر بڑا نفع بخش کاروبار ہے, آپ بھی شروع کریں. مجھے اس کے لیے ابھارنے آیا تھا. میں نے کہا آپ غلط جگہ آئے ہیں بھائی, ٹھیک ہے, میں نے جج کر لیا. تو میں نے کہا آپ بھائی تشریف لے جائیں, آپ کہیں اور جائیں, یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے نہیں ہے, یہاں تو آپ کو ننگی تلوار بننا پڑے گا. تو اس میں میں نے یہی بات کی تھی کہ ان کی باتوں سے میں نے یہ تاثر لیا کہ چونکہ انہوں نے وہ بات کی تھی کہ فلاں فلاں بھی یہ کر رہے ہیں, حالانکہ ان کی نیت نہیں تھی. تو مجھے بتانے لگا, مجھے کہنے لگا جی سر بڑا نفع بخش کاروبار ہے, آپ بھی شروع کریں. مجھے اس کے لیے ابھارنے آیا تھا. میں نے کہا آپ غلط جگہ آئے ہیں بھائی, ٹھیک ہے, میں نے جج کر لیا. تو میں نے کہا آپ بھائی تشریف لے جائیں, آپ کہیں اور جائیں, یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے نہیں ہے, یہاں تو آپ کو ننگی تلوار بننا پڑے گا. دیکھا کس طرح ننگا ہوا. میں نے ان کی باتوں سے تاثر لیا, اور اپنی ویڈیو میں کیا کہتا ہے, وہ مجھے ابھارنے کے لیے آیا کہ تم بھی یہ کام کرو, نفع بخش کام ہے. تو اس طرح یہ لوگ ذلیل ہوتے ہیں. ایسے ذلیلوں سے دور رہیں. قادیانی کا سپورٹر پکا سپورٹر ہے, مسلمانوں کا دشمن ہے, اور مشرکوں کو آئی لو یو کہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو مشرکوں کو سے محبت کرے, آئی لو یو کہے, وہ دشمن خدا کا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, میرے دشمن اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ. سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت ہے. اور یہ درو راٹھی کو کہتا ہے آئی لو یو, اللہ کی نعمت کہتا ہے. اللہ فرماتا ہے مشرک نجس ہیں, یہ کہتا ہے حافظ اللہ, اللہ اس کی حفاظت فرمائے. تو ایسے اللہ کے دشمنوں سے بچیں.